إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی قبولیت کے اوقات اور مقام۔ احادیث مبارکہ میں دعا کے کچھ مخصوص اوقات کا ذکر آتا ہے اور اس وقت میں کی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خصوصی توجہ ہوتی ہے۔ سورہ سبا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ سَمِيعٌ قریب، بے شک وہ بڑا ہی سننے والا اور بہت ہی قریب ہے۔ وہ ہر دم سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ تہجد کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ بندے کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہو سکتے ہو تو اس کی کوشش کرو۔ جیسے سجدے میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ اور اسی طرح جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ یقیناً اس دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلم بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری فرما دیتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اس دن سب سے زیادہ لوگوں کی گردنیں آگ سے آزاد کی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ ان دنوں میں سب سے زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رحمتیں اور برکتیں صرف عرفہ والوں کے لیے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم سب بھی ان 10 دنوں کی عبادات میں شریک ہو کر ان لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح قبولیت کے اور بھی اوقات اور مقامات ہیں۔ بارش کے وقت، اذان اور اقامت کے درمیان، فرض نماز کے بعد، چاشت کے وقت، قرآن کی تلاوت کے بعد، ختم قرآن کے بعد، رمضان میں سحری اور افطار کے وقت، شب قدروں میں، زمزم پیتے ہوئے، خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی ہے، کسی بھی نیکی کے بعد اور صدقہ دینے کے بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی کثرت سے ان اوقات میں دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For more upcoming videos, please subscribe, press the bell icon, and don't forget to like, share, and comment.